اچھا جی فرمان، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ہیلو. ہلو، ہاں جی، کیا ہاں حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھیک. مجھے چیپٹر نمبر 57 ورس 25 آپ نکالو قرآن کی. کیا لکھا ہے اس میں بتائیں؟ اس میں آئرن کے بارے میں لکھا ہے، آپ نکالو. اچھا، تو یہ آپ آئرن کے بارے میں کیا لکھا ہے اس میں؟ اس میں نکالو آپ. چیپٹر 57 ورس نمبر کیا ہے؟ 25. 25. اچھا، سورہ حدید کی آیت نمبر 25. واہ واہ، کیا بات ہے ہیں؟ اچھا جی، تو کیا بتانا چاہتے ہیں آپ اس سے؟ مجھے آپ بتاؤ کہ یہ جو آئرن کے بارے میں لکھا ہے یہ تو ابھی ریسنٹ سائنس نے ڈسکور ہاں، کیا کہ اچھا، آئرن ارتھ میں ہے ہی نہیں. یہ تو قرآن میں اس کا لکھا ہے کہ ہم کیا اس لکھا کو ہے؟ چلیں بھیجا. بتائیں نا آپ، اس میں کیا لکھا ہے یہ تو بتائیں. اس میں لکھا ہے نا کہ ہم نے آئرن کو بھیجا اور اس میں بہت طاقت، اس میں بہت سارے اس کے بینیفٹس ہیں اور ہم نے آئرن کو دنیا میں بھیجا. اچھا، تو کیا ہے اس کا مطلب؟ ابھی تو مجھے آپ کی بات سے کچھ سمجھ نہیں آیا. ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کے بھیجا، ٹھیک ہے، ان پہ کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی ترازو، تاکہ لوگ انصاف پہ قائم رہیں، ٹھیک ہے، اور لوہا پیدا کیا. اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. اور اس کے لیے جو لوگ بن دیکھے خدا اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، خدا ان کو معلوم کرے، بے شک خدا قوی ہے. اچھا، مگر اس کی جو ہے نا، جو اصل ہے وہ تو یہ ہے کہ بلکست لیے قوما ہم نے قائم کیا، الناس لوگوں کے لیے، بالقسط، تاکہ وہ ترازو یا انصاف وہ کر سکیں. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے بھیجا آسمان سے الحدید، لوہا، فیہا الباس شدید، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت منافع اور چیزیں ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ معجزہ اس میں کیا ہے؟ لوہا آسمان سے آیا، یہ معجزہ ہے؟ کیا معجزہ ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی ابھی تک کوئی معجزہ اس میں. کوئی مجھے اس تو میں نظر نہیں آ رہا. دیکھو اور ہم نے لوہے سمجھو کو اتارا. بات. کیا دیکھو سمجھیں؟ بتائیں تو صحیح نا. اس میں سمجھو کیا بات. بات ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ اس میں قرآن اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ جو آئرن میٹل ہے نا وہ ارتھ کا میٹل نہیں ہے. ہم نے وہ بھیجا آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ اس کا فائدہ اٹھاؤ اس سے، اچھا اور دنیا میں جو ہے دنیا کا بیلنس مینٹین رہے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اچھا 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 اچھا، تو آپ کہہ رہے ہو کہ آئرن جو ہے وہ ارتھ کا میٹل نہیں ہے، ہیں؟ نہ نہ، وہ اوریجنیٹ نہیں ہوا ہے ارتھ سے، وہ ارتھ کے باہر کے ایٹماسفیئر سے اچھا، تو کون سا آیا ہے. دوسرا کون سا ایلیمنٹ ہے جو کہ باہر سے آیا؟ کیا ہے دوسرا کون سا ایلیمنٹ ہے؟ کون سے ایلیمنٹ ایسے ہیں جو کہ زمین پہ پیدا ہوئے ہیں؟ بتائیں مجھے. جو ہمیشہ سے ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ہاں تو چندہ میرے، بنی مجھے یہ بتاؤ کہ کون سے ایلیمنٹ ایسے ہیں جو ہمیشہ سے زمین پہ ہیں؟ ہمیشہ سے زمین پہ. ہاں، تو میں نے تو آپ کو ایک بات بتائی اس کی، آئرن کی، یہ ارتھ پہ پایا جاتا ہے لیکن اس کا اوریجن جو ہے وہ نہیں ہے. مطلب ارتھ ایک سٹار سپر نووا بن جاتا ہے، اس کے بعد وہ ایکسپلوڈ کرتا ہے اور ارتھ پہ یہ ملتا ہے. اگر آپ بات کرو گے آپ کاربن کی یا باقی کچھ ایلیمنٹس کی تو اس کے بارے میں نہیں مجھے پتا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اس لیے آپ کو ایک غلط فہمی ہے کہ لوہا آسمان سے آیا اور یہ آنا کوئی بہت بڑی جو ہے نا انوکھی بات ہے. ارے 4.6 بلین ایئرز پہلے زمین بنی تھی. کیسے بنی تھی زمین پتہ ہے؟ ہاں، بگ بینگ تھیوری کے بعد پھر نہیں آہستہ نہیں آہستہ. نہیں، 4.6 بلین ایئرز پہلے تو بگ بینگ نہیں ہوا نا. زمین کیسے بنی تھی پتہ ہے؟ یہ زمین تو 4.6 بلین ایئرز پہلے بنی ہے. کیسے بنی تھی؟ ہاں، پہلے ارتھ کا ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کول ڈاؤن ہو چندہ گیا، پھر آئس زمین ایج بنی آیا، آئس کیسے ایج تھی؟ پیریڈ آیا. یار بولنے سے پہلے ذرا سوچیں تھوڑا سا. زمین بنی کیسے تھی پتہ ہے یا نہیں پتا؟ اس کا یہ نہیں پتا مجھے خاص. اور زمین پہ آئرن کہاں سے آیا تھا پتہ ہے؟ آئرن تو آؤٹر ارتھ کے باہر کے ایٹماسفیئر سے آیا تھا نا، وہ تو بات پتہ ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو باقی کے ایلیمنٹ کہاں سے آئے تھے؟ باقی کے ایلیمنٹ بھی باہر سے ہی آئے تھے.
تو پھر آئرن کی اللہ اگر بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کو پتا نہیں ہے. تو ارے ساری بات سے تو آئرن کو دیکھو اسپیشل کیوں دیکھو بات کر رہا ہے؟ دیکھو اس آیت میں کیا لکھا ہے کہ ہم نے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. اب اس زمانے میں لوگوں کو کیا پتا تھا یار دنیا میں کہ کون سا تلواریں بنا ایلیمنٹ لو. ہے جس کا بینیفٹ نہیں ہے یار؟ یہ تو اللہ میاں کو نہیں پتا. دنیا میں ہر ایلیمنٹ ہے جس کا بینیفٹ ہے. کون سا ایلیمنٹ ہے جس کا نہیں ہے؟ بتائیں میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. جیسے آئرن کی مجھے. بات ادھر ہوتی میں نا. آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. آپ بتاؤ مجھے کوئی ایک ایلیمنٹ بتائیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بتائیں. جس کا کوئی فائدہ, سب ہر کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہر کسی کا نہیں پھر ہوتا, اللہ لیکن اللہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس بات کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے, بلکہ اللہ غلط نہیں بات ہے. کر رہا ہے کہ آپ صرف سمجھو آئرن نا کے فائدے بات, ہیں. یہ کب بولی گئی ہے. یہ بات کب بولی گئی؟ جب ڈسکور نہیں ہوئی تھی یہ چیز, کہ یہ جو آئرن کی اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیسے فارم ہوا, یہ ارتھ کے باہر کا ہے یہ نہیں, وہ ایلیمنٹ. آپ اب کو یہ کیونکہ سائنس نہیں پتا اس لیے آپ کو میریکل لگ رہا ہے. اس میں اب کوئی میریکل نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ, کیونکہ اب آپ کا دوسری بات مسئلہ ہے. پتا کیا, فرمان سنو میری بات, فرمان چپ رہو ابھی. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف بولتے جاتے ہو, سنتے نہیں ہو. جتنی دیر سے آپ باتیں کر رہے ہو نا, میں آپ کو 10 بار بتا چکا ہوتا کہ اس آیت میں کیا غلط ہے اور کیا نہیں ہے, مگر پرابلم یہ ہے کہ آپ چپ کرتے ہی نہیں ہو. آپ صرف ٹیپ ریکارڈر ہو, بولتے جاتے ہو اور ٹائم ضائع کرتے ہو ہمارا. ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کی ہے نا, اصل میں بات اس کے ٹوٹلی الٹا ہے. یہ آیت جو ہے اللہ کی جہالت کو دکھاتی ہے. یہ دکھاتی ہے کہ قرآن کسی بدو نے لکھا ہے جس بیچارے کو کچھ بھی پتا نہیں تھا. آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ آئرن آسمان سے اتارا, اور آئرن جو ہے وہ کوئی بڑی اسپیشل چیز ہے کہ آسمان سے آیا اور باقی سارے ایلیمنٹس بڑے. آپ کو پتا ہے زمین کی کمپوزیشن میں سب سے زیادہ تو آئرن ہے. آپ کو پتا نہیں ہے اس بات کا, نا اللہ کو پتا ہے. مجھے پتا ہے اس بات کا, لیکن آپ مجھے نہیں بتاؤ تو کہ بھائی پھر اس ایک ٹائم منٹ پہ. چپ رہو, ایک منٹ فرمان, یہ نہیں چلے گا. یو ہیو ٹو شٹ اپ ٹو لسن. ٹھیک ہے, آپ ایک انتہائی گدے کی طرح سینگ لڑا لیتے ہو اور بولتے ہی جاتے ہو, بس چپ نہیں کرتے. صحیح ہے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو بلائنڈ فیتھ ہے نا, اس نے آپ کو, آپ کا دماغ کام کرنا بند ہو چکا ہے. آپ میں سننے کا حوصلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بات آپ کر رہے ہو وہ سٹوپڈ حد تک سٹوپڈ ہے, سمجھ گئے ہو. اور آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ لوگوں کو آئرن کے فائدوں کا نہیں پتا تھا. قرآن جو بات کر رہے ہیں نا ٹوٹل, وہ بھی مصریوں سے چوری کی ہوئی ہے. اور دوسری بات ہے کہ پرانے زمانے کے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کیونکہ زمین کے کرسٹ میں آئرن کم ہوتا ہے, اور پرانے زمانے میں آئرن جو منرل فارم میں دوسروں کے ساتھ کمپوزٹس کے طور پہ ملتا تھا, لوگ اس کو سیپریٹ کرنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی, ان کو پتا نہیں چلتا تھا, اس لیے ان کو بیچاروں کو پتا نہیں تھا کہ آئرن کتنا کامن ہے. آئرن زمین پہ پایا جانے والا سب سے کامن ایلیمنٹ ہے, سمجھ گئے ہو. زمین کا پورا کرسٹ کے اندر کام ہے, مینٹل, آؤٹر کور اور انر کور آئرن رچ ہیں. زمین میں سب سے زیادہ آئرن ہے اصل میں. آپ کہہ رہے ہو کہ آئرن آسمان سے آیا. قرآن کہتا ہے ہم نے لوہا آسمان سے نازل کیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس زمین پہ پائی جانے والی ہر چیز سپیس سے آئی ہے. زمین جو تھی 4.6 بلین ایئرز پہلے ان چیزوں سے مل کے بنی تھی جو ساری سپیس میں بکھری ہوئی تھی. اس لیے اگر کوئی بیوقوف یہ کہتا ہے کہ صرف اسپیشلی آئرن آسمان سے آیا, تو وہ بیسیکلی بالکل گدھا ہے, بیوقوف ہے, اس کو نہیں پتا. دوسری بات ہے کہ قرآن جب بات کر رہا ہے کہ لوہا آسمان سے اترا ہے, تو یہ بیسیکلی عربوں اور مصریوں کے اس عقیدے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو لوگ اس ٹائم رکھتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم جتنے بھی میٹرائٹ آسمان سے زمین کی طرف گرتے ہیں, ان میں سے زمین پہ کامیابی سے گرنے والے جو 90% ہوتے ہیں, 99% بلکہ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ میٹل رچ ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف آئرن کے ہی بنے ہوں, اس میں اور بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اور بہت سے میٹرائٹس ایسے ہیں جو کہ آئرن رچ ہیں. وہ باقی جو جب وہ زمین کے ایٹماسفیئر سے گزرتے ہیں تو کیونکہ وہ دوسرے ایلیمنٹس کے ہوتے ہیں, آئرن والے بہت زیادہ ڈینس ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایٹماسفیئر سے گر کے آ کے زمین پہ گر جاتے ہیں. اور عربوں میں اور مصریوں میں, ایجپشنز میں یہ رواج تھا کہ وہ میٹرائٹ سے گرا ہوا جو میٹل ہوتا تھا اس کے ویپنز بنایا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مصریوں کی میتھولوجی میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ آسمان جو ہے وہ لوہے کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن جب کہتا ہے کہ ہم نے لوہا آسمان سے اتارا ہے, تو اصل میں قرآن کوئی ایسی نئی بات نہیں کر رہا جو پہلے لوگ نہیں کرتے تھے. مصری باقاعدہ یہ لکھ کے جا چکے ہیں اپنے ہائروگلفکس کے اندر کہ سارا آئرن آسمان سے آیا, اور وہ یہ مانتے تھے کہ
आसमान जो है वो एक डोम शेप स्ट्रक्चर है जो कि आयरन का बना हुआ है, क्योंकि आयरन ही एक इतनी मजबूत चीज हो सकती है कि उसका आसमान बना हुआ हो। ये बेसिकली इजिप्शियंस का बिलीफ था। जब कुरान कहता है कि लोहा हमने आसमान से उतारा, तो असल में हमें बात यही समझ आती है कि कुरान उसी पुराने बिलीफ को कि सब का सब आयरन आसमान से आया, उसी को मान रहा है और उसी पे चल रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। आप कह रहे हो कि जी ये कोई नई बात थी, 1400 साल पहले किसको पता था? 1400 साल पहले भाई मसला यह है कि अगर हजरत मोहम्मद अरब के सहरा में रहते थे जिधर लोग जाहिल थे, तो रोम में, यूनान में, मिस्र में लोग जाहिल नहीं थे। इवन कि हमारे इंडिया में लोग जाहिल नहीं थे, उनको पता था कि ये चीजें क्या हैं। और कुरान ने कोई एक भी ऐसी बात नहीं की जो नई बात है। दूसरी बात है कि ये कहना कि आयरन आसमान से आया था और स्पेशली उसको एक स्पेशल वैल्यू देना, ये भी एक जहालत की बात है, क्योंकि हर चीज आसमान से, जो पानी आप पीते हो वो भी आसमान से आया। जितने एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर है, कार्बन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, हर चीज ही भाई आसमान से ही आई है। क्योंकि जमीन जब नहीं थी तो सब कुछ स्पेस में था ना, फिर हर चीज जमीन पे गिरी जमीन की ग्रेविटी की वजह से, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वही चीजें चेंज होके आप और हम भी बन गए। और आयरन चुप 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 चुप, बोलना नहीं अभी। आयरन क्योंकि सब डेंस तरीन मेटल्स में आता है जो कि जमीन के ऊपर है, सबसे डेंस एलिमेंट्स में आता है, इसलिए जितना भी आयरन आसमान से गिरा था वो सारे का सारा क्या हुआ, ज्यादातर जो है वो कहां पे चला गया? जमीन के कोर, इनर और आउटर कोर में चला गया। हाँ, वॉल्केनिज्म के जरिए, क्योंकि हमारा जो एस्टेनोस्फेयर है, जो हमारा नीचे मांटल है, वो भी आयरन में रिच है। उसकी वजह से बहुत सा आयरन वॉल्केनिज्म की तरफ वजह से जमीन के ऊपर आ जाता है, और वही आयरन है जिसे आप माइन करते हैं बाद में और उससे सब चीजें बनाते हैं। अगर अल्लाह ये कहे कि हमने लोहा आसमान से उतारा और तुम उसके हथियार बनाते हो, तो मेरे प्यारे भाई आपको मैं सीधी बात बता दूं कि जितना भी आयरन इस टाइम आप और मैं यूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी सिविलाइजेशन चल रही है, पूरी के ट्रेन की पटरियां, बड़े बड़े ब्रिजेस, बड़े बड़े शिप्स और बिल्डिंग्स के अंदर यूज होने वाला जो रीबार है, जो कि आयरन का सरिया बना होता है, वो सारे का सारा जो है वो कोई आसमान से उतरे हुए लोहे का नहीं है, वो जो इस जमीन पे लोहा मौजूद है उसका बना हुआ। ठीक है, तो आपको क्योंकि साइंस नहीं पता तो आप समझ रहे हो कि ये एक मिरेकल है। ये मिरेकल नहीं है, बल्कि कुरान की बहुत बड़ी साइंसी गलती है। कुरान ये समझ रहा कि सारा आयरन जो है वो मीटराइट्स की शक्ल में जमीन पे उतरा है, मगर कुरान को नहीं पता, क्योंकि हजरत मोहम्मद को वही इल्म था जो कि अरब के बद्दुओं को था। तो उनको गलत फहमी है यहाँ पे, इसमें कोई मिरेकल है ही नहीं है, बल्कि ये जाहिर करता है कि कुरान असल में उसी टाइम की और उसी रीजन की बुक है जिसमें नाजिल हुई थी। ठीक है, जो उन लोगों को पता था 1400 साल पहले अरबी बदुओं को, हजरत मोहम्मद ने वही लिखा है अंदर। बोलूं मैं? हाँ जी, देखो, आप ठीक है। मेरी बात सुनो। आप अभी मेरा पॉइंट ही प्रूव कर रहे हो इस बात से कि आयरन जो है उसके हम इतने सारे यूजेस कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि हम आयरन के आप यूजेस बता दो कि आयरन कहाँ दुनिया में हमारे लगता है, बता दो चलो। अच्छा मैं बताऊं, यानी मैंने जो इतना कुछ बताया उसकी आपको जरा समझ नहीं आई, तो आप क्या कीजिएगा मुझे उस फरमान, बात की मैं समझ आ गई। आपके आप तो नहीं मेरा नहीं ही पॉइंट प्रूव कर रहे हो ना। नहीं यार, आपका मसला पता क्या है? आप उस मिनिमम लेवल पे भी नहीं आते जिस पे आपसे डिस्कशन हो सके, और आप सिर्फ बहस करते हो और आके एक बस मतलब सिर डाल देते हो, जैसे पंजाबी में कहते हैं। कोई पता नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आई। भैया आपको इतनी देर की ये समझ नहीं आई कि मैंने आपको बता दिया कि आयरन की कोई स्पेशल वैल्यू नहीं है। ठीक है, और अगर कुरान ये कह रहा है तो ये बल्कि इस बात की निशानी है कि कुरान एक झूठी किताब है, एक अरबी बद्दू की किताब है जिसको नहीं पता था। दूसरी बात है आयरन की यूजेस, और यार आपको ये पता है कि मोहम्मद के आने से 1000 साल से भी पहले आयरन एज शुरू हो चुकी थी। उन वो हजरत मोहम्मद ने जो कुरान में बातें लिखी हैं ना, अगर वो मदीने के लोहार के पास चला जाता ना, मक्के के, तो वो इससे ज्यादा बातें बता देता आयरन के बारे में। ठीक है, तो ठीक है भाई, मैं आगे जा रहा हूं क्योंकि आपसे तो बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको समझ नहीं आनी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया यार। ये ऐसे बेवकूफ किस्म के ये लोग हैं कि इनको समझ ही नहीं आती। यानी अब पूरी साइंस समझा दी है, मगर उसका कां चिट्टा ही उस खोते का रहना है। ठीक है, ये इतना बेवकूफ आदमी है ना कि ये हमेशा सर लगा के रखता है, बात इसके पास कोई होती नहीं है। भाई इस वीडियो को दोबारा देखना और जाके जरा पढ़ो कि आयरन कहां से आया जमीन के ऊपर, जमीन की मिनरल कॉम्पोजिशन में और ओवरऑल अर्थ की कॉम्पोजिशन में कितना आयरन है। यार ये जाके पढ़ लोगे ना तो कुरान पे खुद ही चपेड़े मारोगे। ठीक है, कि कुरान में क्या लिखा? कुछ भी नहीं लिखा। क्या लिखा हुआ है? बातें करते हो। पता है यार, साइंस का जब आप लोगों को पता नहीं है तो फिर आप ऐसी बातें करोगे जाहिलों वाली, असल में और कोई बात नहीं है। साइंस पढ़ो ना, अगर इतना ये कुरान पढ़ पढ़ के
اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے پاگل ہوئے ہو. سائنس تھوڑی سی پڑھ لو نا تو آپ کو صاف پتہ لگ جائے کہ اللہ کی کیا حالت ہے قرآن میں. ٹھیک ہے, لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.